کنفرمیٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان کمبو، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی قومی اسمبلی میں گزرنے والے ایک تاریخی دن کی۔ ناظرین، اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ تو آپ سب جو واقعات اور جو سارا دن گزرتا ہے قومی اسمبلی کا، جو کارروائی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن ہم بات کریں گے جو پس پردہ جو مناظر ہوتے ہیں، جو ہم ایز اے رپورٹر وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں، جو وہاں پہ ہلچل مچی ہوتی ہے، اور جو پس پردہ مناظر ہوتے ہیں ایم این ایز کے بھی، اور جو سابقہ حکومت کے اراکین ہیں ان کے بھی، اور جو موجودہ حکومت کے آج جو حکومت تشکیل دی گئی ہے اس کے جو اراکین ہیں ان کے جو پورا دن ہوتا ہے، اس کی جو مناظر ہوتے ہیں وہ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی آج ہم آپ کو کچھ ایسے واقعات جو میں نے دیکھے اور میرے ساتھی صحافیوں نے وہاں پہ دیکھے اس سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آج صبح 12 بجے پونے 12 بجے قومی اسمبلی پہنچا، تو اس وقت بہت وہاں پہ سنسان تھی قومی اسمبلی پاکستان کی، لیکن بعد تقریباً 1-1:15 بجے کے بعد جیسے ہی اس کے قومی اسمبلی کے اراکین وہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے تو وہ قومی اسمبلی کھچا کھچ بھر گئی۔ ایک تو اراکین ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، دوسرے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، اور تیسرے ایک اور ہمارے سیکیورٹی گارڈز بھائی ہوتے ہیں جو وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں جب کوئی ایسا بڑا دن ہوتا ہے۔ ان کی ایک وافر مقدار آج وہاں پہ موجود تھی، تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ آج کوئی بڑے فیصلے ہونے والے ہیں۔ تو تقریباً 2 بجے اجلاس شروع ہونا تھا، اس سے قبل پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کا ہم سب صحافیوں کو وہاں پہ ختم ہونے کا بہت بے چینی سے انتظار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد بہت بڑی بڑی خبریں سامنے آتی ہیں۔ اس کے ختم ہونے کے بعد میری اور ساتھی صحافیوں کی اور ہمارے سینئر جو اساتذہ صحافی بھی ہیں ان کی بھی بہت سے اراکین جو ہیں پی ٹی آئی کی ان سے ملاقات ہوئی، جن میں غلام سرور خان صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی غلام سرور خان صاحب سے، تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ باتیں انہوں نے بتائی، جس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آج انہوں نے بتایا کہ میرے سوال پہ کہ قاسم سوری صاحب ہی آج استعفیٰ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری میں پارلیمانی کمیٹی کی جو اجلاس ہوئے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ تمام پی ٹی آئی کی جو اراکین ہیں وہ متفقہ طور پہ، جس طرح ایک دن قبل شیخ رشید صاحب نے سابق وزیر داخلہ تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم سب متفقہ طور پہ ریزائن کریں گے پارلیمنٹ سے، نیشنل اسمبلی سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ہم تمام اراکین وہاں پہ جائیں گے اور قاسم سوری صاحب کے ساتھ ساتھ ہم سب اس سے وہاں سے استعفیٰ دیں گے۔ انہوں نے ایک مزید دلچسپ بات کی، جو انہوں نے کہا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ کیا باتیں کی، انہوں نے کوئی اپنے بٹھانے والے اور اپنے حکومت سے ہٹانے والوں کے بارے میں کوئی بات کی، تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو تھے توڑ جوڑ کرنے والے تھے وہ پہلے ہمارے ساتھ تھے اور اب وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، جو کل تک اپوزیشن تھی وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا، یہ ان کے الفاظ ہیں غلام سرور خان صاحب کے۔ اس کے بعد ہماری ملاقات مراد سعید صاحب سے بھی، ان کی تقریر ایک بہت دلچسپ ہوتی ہے، ان کے پاس الفاظ تقریباً سیم ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے جو تقریر تھی وہ تھوڑی طویل تھی۔ تو آئیے جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان کی آپ کو تھوڑی باتیں سناتے جائیں۔ عمران خان صاحب نے آج پارلیمانی کمیٹی میں کچھ ہینڈلرز کا ذکر کیا، وہ کیا ذکر تھا؟ ہینڈلرز کا ذکر اس کانٹیکس میں انہوں نے کیا کہ کسی وقت وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، آج وہ کسی اور کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 3 سال حکومت ہینڈلرز چلاتے رہے؟ ہینڈلرز اسسٹ کرتے رہے، حکومت وہ نہیں چلاتے رہے، ہینڈلرز کی اسسٹنس ہم حاصل۔ تو عمران خان صاحب کو ہینڈلرز پہ غصہ ہے؟ نہیں، ہینڈلرز پہ کوئی غصے کا اظہار انہوں نے نہیں کیا، صرف انہوں نے جسٹ ایک ذکر کیا۔ یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب ہینڈلرز کا نام بھی لیں گے، کون کون
ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ نہ انہوں نے نام لیا اور نہ وہ نام لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں آرمی کی بھرپور رسپیکٹ کرتا ہوں. آرمی اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. میرے دل میں گریٹ رسپیکٹ ہے. لیکن بعض اشارہ جو ہینڈلرز کا کریں، بعض انڈیویجولس کا ذکر کر رہے ہیں. ہینڈلر کوئی بھی ہو سکتا ہے، پرائیویٹ پرسن بھی ہو سکتا ہے. تو نہیں دے رہے. ہم سب استعفیٰ دے رہے ہیں، سب استعفیٰ دیں گے. بالکل ہم نے نہیں بیٹھنا، کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا. آئی ڈونٹ نو، جو ہمارا پارٹی کہے گا وی ڈونٹ نو. ہم نے استعفیٰ جاری کر دیا. وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اس نظام کا حصہ نہیں بننا جہاں پہ جھگڑا مجھے وزارت عظمیٰ کے الیکشن کے بعد اچھا وزارت عظمیٰ حصہ نہیں لیں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ آج اسپیکر جو ہے ڈپٹی اسپیکر، ان کو کیا ہدایت ہے؟ کیا وہ بھی مستعفی ہو جائیں گے؟ وہ بھی استعفیٰ دیں گے اور ہمارے استعفے ایکسیپٹ کرنے کے بعد. اچھا فواد جو صاحب یہ بتائیے گا کہ 90% یا پہلے ہوں گے شاید اعزاز بار بار کہہ رہے کہ یہ باتیں ہم سن رہے ہیں. بدقسمتی ہے یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ پہلے بھی کرپٹ تھے، ابھی بھی کرپٹ ہے. پہلے بھی بین الاقوامی سازشوں کا حصہ تھے، آج بھی بین الاقوامی سازشوں کا حصہ ہے. پاکستانی قوم نے ان کو مسترد کر دیا. قوم کا ایک فیصلہ ہے. کیا عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہمیں بتائیں. دیکھیے جی، جو آپ نے کہا انہوں نے یہی بات کی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ عوام بہتر سمجھتی ہے. کہ سوشل میڈیا آپ بھی جانتے ہیں ہینڈلرز کون تھے، کون سازش کے پیچھے تھا، وہ سب چیزیں یہاں ہو جائیں گی چھپنے والی. نہیں آپ بتائیں، ویسے آپ کیا جانتے ہیں عمران خان صاحب کن ہینڈلرز کا نام لے رہے ہیں؟ ہمیں تو عمران خان صاحب بتائیں گے. اچھا آپ عمران خان کی فالوور ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ ہینڈلرز مجھے نہیں پتا ہے، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت ہینڈلرز چلاتی رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل انہوں نے ایسی بات. آپ نے ان سب کی گفتگو سنی تو بظاہر تو وہ بہت کانفیڈنٹ لگ رہے تھے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بہت زیادہ پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے وہ ٹینس بھی لگ رہے تھے، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ ان استعفوں کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں. تو اس کے بعد میں اور جیو نیوز کے سینئر صحافی اور اس کے بعد میں اور جیو نیوز کے سینئر صحافی اعزاز سید صاحب ہم پہنچے جب اوپر پریس گیلری میں. تو سب سے پہلے تو پریس گیلری کے دروازے باہر سے بند کیے گئے تھے اور وہاں پہ ایک جمع غفیر موجود تھا لوگوں کا. تو پوچھنے سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ دن قبل ایک واقعہ ہوا تھا پریس گیلری میں، جس میں ایک پی ٹی آئی کی جو ہیں ورکر ہیں وہ پریس گیلری میں آ کے انہوں نے نعرے بازی کی تھی. تو جس کی وجہ سے آج پریس گیلری میں بہت سختی کی گئی تھی، اور چاہے وہ میڈیا پرسنز تھے، چاہے وہ صحافی تھے، لیکن جن کے پاس نیشنل اسمبلی سے ایشو ہوا کارڈ موجود نہیں تھا، ان کو میڈیا گیلری میں داخلے کی اجازت نہیں تھی. تو ہم جب میڈیا گیلری میں انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک اور بیریئر سامنے لگا ہوا تھا. جو جو نیشنل اسمبلی کی میڈیا آرگنائزیشن ہے، PRA پارلیمنٹری رپورٹر ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے جو پریس گیلری کے جو دروازے ہیں ان کو بند کر کے رکھا تھا، اور بہت سے صحافی جو جینوئن صحافی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اندر پریس گیلری کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور جس میں سے تقریباً 90% جو افراد ہیں وہ ان کا انڈیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ پریس گیلری میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. PID انہیں کارڈ ایشو کر دیتی ہے، یا پھر وہ کسی ریفرنس کے ذریعے اندر آ جاتے ہیں. جو مین صحافی ہیں وہ ابھی تک پریس گیلری میں باہر ہی بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے روک دیا تھا وہاں پہ. ہم نے بھی، کیونکہ حالانکہ ہمیں تو وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ بھائی کارڈ جو دکھائے گا نیشنل اسمبلی کا وہی پریس گیلری میں جا سکے گا. لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب ہم پریس گیلری کے اندر گئے تو وہ پریس گیلری اتنی بھری ہوئی تھی کہ ہم سیڑھیوں پہ یا پھر نیچے بیٹھنے میں مجبور تھے، کیونکہ ان کے اس اقدام سے پہلے ہی جو لوگ تھے، جو پارٹی ورکرز تھے مختلف، وہ انہوں نے پریس گیلری اور جو بقایا سیٹیں تھیں وہ بھر دی تھی. ناظرین، اس کے بعد اجلاس شروع ہونا تھا آج 2 بجے، لیکن تقریباً 3:15 کے قریب اجلاس شروع ہوا. اجلاس کی صدارت کی قاسم سوری صاحب نے. تو قاسم سوری صاحب نے جب اجلاس کی شروعات ہوئی ترانے اور نعت اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، تو
اس کے بعد قاسم سوری صاحب نے ایک اپنی طویل 6 منٹ سے بھی زیادہ کی ایک وہاں پہ اسپیچ کی، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو انہوں نے پہلے رولنگ دی تھی اس نو کانفیڈنس موشن کو مسترد کیا تھا، وہ ان کے مطابق بالکل ٹھیک تھی. سپریم کورٹ نے اس کو حالانکہ مسترد بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہی ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرے اور اس فیصلے کو دوبارہ دیکھا جائے. لیکن اس کے باوجود اگر جو ٹی وی سکرینز پہ نظر نہیں آ رہا تھا، اگر ہم اس وقت کے اپوزیشن شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جو اراکین تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے، چاہے وہ نون لیگ کے تھے، چاہے وہ اس کے تھے تمام جو ان کے ساتھ جماعتیں تھیں، کسی کے بھی جماعت اسلامی ہو گئی، کوئی بھی تھی، ان کے جو چہرے پہ کوئی شوق یا اتنا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شاید وہ ان کو معلوم تھا کہ قاسم سوری صاحب اس طرح کا کام کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی خبریں پھیل چکی تھی کہ قاسم سوری صاحب اسی اجلاس میں اپنا استعفے کا اعلان کریں گے. قومی اسمبلی کی کارروائی سننے کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ مہمان آئے ہیں اور آپ نے اس کے بعد کا احترام کرنا ہے. میں نے آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں. عدالت عظمیٰ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے. پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جو موضوع 3/4/2022 کو میں نے دی، جو عدالت نے غیر علمی قرار دی، اس پر کافی بحث ہوئی ہے. عدالت کے فیصلے کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے نائب کے طور پر اسپیکر کے طور پر کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ، قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے. اور اب جو آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے 9/4/2022 کو، اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائی کیا جائے اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑھا اور خود بغور جائزہ کر لیا. اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ اسپیکر آ کے بنا ہوں، بیٹھا ہوں، یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے تمام ممبران دیکھ سکتے ہیں. مراسلہ اس مراسلے میں برمنا ضرورانہ طور پر، تکبرانہ طور پر پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان میں ایسے بات کی تحریک آنے سے پہلے مراسلہ دیا گیا، یہ آیا یہاں پہ اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ اپنے بات کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے، یہ بات متعدد بات لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر معاف کر دیا جائے گا. کیا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، آزاد معیشت کی بات کی؟ کیا انہوں نے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا، کیا یہ غلامی کرنے کے لیے ملک ہے؟
आज पूरे पाकिस्तान के शहरों से कि क्या ये गुलामी कर रहे हैं। आज इसकी सजा दी गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कि वो गुलामी नहीं मानता था, इसको मुख्तार पाकिस्तान की बात की। मैं तो बाकी का भी ना कर मुझे ये इजाजत से डिसक्लासिफाइड किया गया है कि मरासला में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सील करके मरासला कौमी असम्बली की तरफ से भेजता हूँ। और मैंने जो कुछ किया अपने हाथ को आइन की पासदारी करते हुए वतन पाकिस्तानी की हैसियत से किया। मुल्क की कीमा पर पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली जो कि कौम की इज्जत अना पकड़ के खिलाफ होने के साथ साथ आइन शिकनी के समझे में भी आती है, इसे रोकने के लिए किया और रोकने के लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं अदालत उस्मा का जो भी फैसला था वो मनोन तस्लीम किया है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खुदा हम सबको इस पर सोचना चाहिए एज पाकिस्तानी। मेरे से अगर किसी की भी जिम्मेदारी हुई हो तो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ पूरे वाल से। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये बात रूल और आइन के मुताबिक चलाऊं। बैठी हुई है।
ناظرین جیسے ہی قاسم سوری صاحب نے اپنی نشست چھوڑی تو نون لیگ کے ایاز صادق صاحب نے ان کی نشست سنبھالی اور انہوں نے جو ایوان کی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا اور انہوں نے ووٹنگ شروع کروائی. وہ اس سے قبل جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں انہوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے اور کیا نام ہے اور شہباز شریف صاحب کو باتیں کستے ہوئے اور نام کستے ہوئے ایوان سے رخصت لی اور وہ چلے گئے. اور جاتے جاتے گیلری میں بیٹھے ہوئے نون لیگ کے کچھ جو ورکرز تھے, پارٹی ورکرز تھے جو آج آئے ہوئے تھے, ایوان بھرا ہوا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ورکرز سے, ان کے ساتھ کوئی ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ایوان سے چلے گئے. جس کے بعد ایاز صادق صاحب نے حکم دیا کہ بیلز بجائی جائیں اور جس اراکین نے میں اسمبلی میں آنا ہے وہ آ جائیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ووٹنگ کرائی. ووٹنگ کرانے کے بعد ایاز صادق صاحب نے اعلان کیا کہ ان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جو نون لیگ کے سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب, ان کی بھی ووٹنگ کے ٹائم پہ ایاز صادق صاحب ہی اسپیکر کی کرسی پہ موجود تھے. اور آج جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں تو آج بھی ایاز صادق صاحب کے پاس یہ کرسی موجود ہے. اور بلکہ انہوں نے تو ایک آدھ بار شہباز شریف صاحب کو غلطی سے نواز شریف صاحب بھی کہہ دیا اور انہوں نے معذرت کی کہ نواز شریف صاحب کیونکہ ان کے دل و دماغ میں بستے ہیں تو ان سے نواز شریف صاحب کا ہی نام نکلتا جا رہا ہے. تو جب ووٹنگ ختم ہوئی تو شہباز شریف صاحب 174 ووٹ لے کے 174 ووٹس انہوں نے حاصل کیے اور پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم قرار پائے. ناظرین اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جو پرائم منسٹر کی کرسی ہے وہ سنبھالی اور ایک طویل خطاب کیا عوام سے, جس میں انہوں نے کچھ اعلانات کیے جس میں جو پرائمری سیلری ہے اس کو 20,000 سے بڑھا کے 25,000 کی اور جس کے ساتھ ساتھ رمضان پیکیجز کا بھی انہوں نے اعلان کیا. اس کے بعد ہم موجود تھے جو پرائم منسٹر کا کمرہ ہے اس کے باہر میں اور اعزاز سید صاحب, مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو سینئر ساتھی ہیں, سینئر اساتذہ بھی ہیں, وہ وہاں پہ موجود تھے. ہم نے ایک بہت دیر وہاں پہ انتظار کیا کہ شاید کسی سے میڈیا ٹاک ہو, لیکن جو پرائم منسٹر کمرہ ہے اس سے نیچے پارکنگ میں جانے کے ایک دو راستے ہیں. ایک جس راستے میں ہم کھڑے تھے وہ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے پرائم منسٹر کے کمرے کے لیفٹ سائڈ سے, دوسرا ایک رائٹ سائڈ پہ ایک لفٹ ہے جس سے اگر کبھی میڈیا ٹاک کسی نے نہ کرنی ہو تو وہ وہاں سے جاتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو رائٹ والا راستہ ہے, جو لفٹ والا راستہ ہے, وہاں سے گئے جہاں پہ میڈیا کو انٹری کی اجازت نہیں تھی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب جب وہاں سے گئے تو مریم نواز صاحبہ بھی اسی کمرے سے نکل گئی. اور آج رات کو جو شہباز شریف صاحب کا جو انہوں نے حلف اٹھانا تھا وہ لینا تھا پاکستان کے صدر عارف علوی صاحب نے, لیکن کچھ ہی دیر بعد تقریباً 7 بجے سے لے کر 8 بجے کے درمیان ان کا ایک اعلان آیا صدر ہاؤس سے کہ جو عارف علوی صاحب ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں اور اب ان کا جو شہباز شریف چیئرمین سینٹ جو ہیں ہمارے صادق سنجرانی صاحب وہ ان سے اوتھ لیں گے. تو ناظرین یہ ہمارا ایک دن تھا, ایک واقعات جو ہمارے پس پنجہ جو مناظر تھے. اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے شیئر کیے جائیں کہ جو چیزیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ نہیں دیکھ سکتے وہ آپ کو بتائی جائیں. تو انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو دکھاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے ذیشان کمور کو. اللہ حافظ.